ماں میں اٹھی، میں نے اس بی بی کے قدموں پہ آ دیا، میں نے کہا تیرا بڑا شکریہ، تو نے مجھے اتنی عظیم نعمت سے نوازا۔ وہ بی بی مجھے دیکھ کے کہنے کہ جب تو جائے گی نا میرے گھر تو تبرکات والا صندوق کھولنا، اس میں نے تیرے بیٹے کے کرتے سی کے رکھے، جب بھی پہنائے گی پورے آئیں گے۔ بی بی کہتی میں نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا شہزادی اتنی مہربانی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اما میں نے اتنا کہنا تھا۔ وہ بی بی بڑا روئی، رو کے کہتی کہ میری بیٹیوں کی چادروں کا نگران، یہ میری بیٹیوں کے برقعے کا نگران۔ بس اللہ نے بی بی ام البنین کو عباس دیا۔ کتابیں کہتی اتنا پیار کرتی تھی علی کی بیٹیاں، یا عالیہ اٹھاتی یا کلثوم اٹھاتی۔ ایک دن مولا علی گھر آئے تو جناب عالیہ میری فاتح شام عباس کی انگلی پکڑ کے صحن میں چل رہی تھی۔ علی رو کہتے زینب بھائی کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کہتے نہیں بابا غازی کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں۔ اور میں عباس کے آسرے پہ چلنا سیکھ۔ سادات و غیر سادات اتنا پیار کیا شہزادیوں نے کہ ماں کی حویلی جاتے ہی نہیں تھے، کبھی بہنیں اٹھاتی کبھی بھائی اٹھاتے، تین چار دن بہنوں کی حویلی رہتی۔ ایک دن جناب عباس گھر آئے، بی بی ام البنین صحن میں تھی۔ عباس ماں کو ملنے کے لیے لپ کے بی بی نے ہاتھ کیا، عباس وہ عباس نے ہاتھ جوڑے، اماں کوئی غلطی ہوئی۔ عباس 2 راتوں سے کہاں تھا؟ اماں بہنوں کی حویلی، غازی اب تو بڑا ہو گیا ہے، وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ تیری مرشد دادیاں ہیں۔ غازی میری ڈولی آئی تھی اس دروازے پہ، میں نے سر رکھا تھا پہلے، میں نے ساری زندگی ان کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو ان کے گھر جاتا تجھے نہیں پتا وہ بابے سے پردہ کرتی ہیں، وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، انہوں نے کبھی قرآن کے علاوہ اٹھایا ہی کچھ نہیں، سارا دن تجھے ہاتھ میں اٹھا کے پھرتی ہیں۔ رو کے ہاتھ مانگتا اماں جو کیا وہ معاف کر، آج کے بعد نہیں چاہوں گا۔ اماں تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ ہاں غازی تو نکرانی کا بیٹا۔ عباس وہیں پہ رک گیا، اگلی رات گزر گئی، غازی گھر نہ آیا۔ بی بی زینب کی آواز آئی کلثوم برقع پہن، دیکھ کے آئے غازی کو خیر ہے۔ ادھر شہزادی کا پہلا قدم آیا صحن میں۔ عباس نے 1 دن کے بعد بہن کو دیکھا، عباس دوڑے شہزادی کی طرف، بی بی خاک پہ بیٹھی، بازو میں عباس دور رک گیا، ہاتھ میں جی آقا زادی، جی مرشد زادی، جی اور سید زادی۔ بی بی رو کے کہتی عباس پہلے مجھے بہن کہتا تھا، اب آقا زادی کیوں کہتا؟ رو کہتا جو کہتا رہا وہ معاف کر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تیری نکرانی کا بیٹا۔ مجھے نہیں پتا تھا، ساؤنڈ والا بھائی ذرا آواز ٹھیک کرنا، مجھے نہیں پتا تھا میں تیری کنیز کا بیٹا۔ بی بی اٹھی، اچھا اگر تو کنیز کا بیٹا میرے گھر کیوں آتا رہا؟ میں حسن سے پردہ کرتی ہوں، میں بابے کے سامنے کبھی نہیں گئی۔ سر جھکا کے کہتا ہے جو آتا رہا وہ معاف کر، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو آئے۔ ام البنین نے مصلی چھوڑا، رو کر غازی پہر کہہ کے بلا اور رو پڑی علی کی بیٹی۔ بی بی کی آواز آئی نہیں غازی، نہ میرا لال،
عباس اب ایک ہی بار بہن کہلواؤں گی. نگرانی میں رہتا تھا عالیہ کی غازی. ایک دن مولا حسین گھر میں مسلح پہ تھے. مولا کی آواز آئی عباس. عباس جلدی سے دوڑ کے جی مولا. عباس اتنی تیزی سے آئے حسین رو پڑے. غازی کہتے مولا حکم. مولا کیوں روئے؟ حسین نے کہا اللہ تیرے بازو سلامت رکھے. آج میں نے بلایا تو اتنی جلدی آ گیا. ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا غازی تو نہیں آئے گا. یہ ہے عقیدت. میں نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا. ایک دن میں بلاؤں گا علمدار بھائی تو نہیں آئے گا. اتنا کہنا تھا غازی دروازے میں بیٹھا. مقتل مکرم لکھتی ہے 3 راتیں غازی نہیں سوئے. حسین کے دروازے میں بیٹھا. شہزادی فضہ نے دیکھی علی کی بیٹی کو اطلاع دی. بی بی پتہ نہیں کیا ہوا 3 راتیں ہو گئی. غازی حسین کے دروازے میں بیٹھا. حسین مسجد میں جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں. حسین آ جاتے ہیں دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں. بی بی میں نے آدھی رات کو اٹھ کے دیکھا ہے آنکھیں کھلی ہیں غازی کی. بلا میرا غازی. غازی آیا کیوں سر چکا؟ جی بی بی. سر اٹھا. عباس نے سر اٹھایا. آنکھیں بند. عباس آنکھیں کھول. عباس نے آنکھیں کھول. بی بی نے آنکھوں کی سرخی دیکھی. سویا کیوں نہیں؟ رو پڑا. بی بی حسین مولا نے کہا میں تجھے بلاؤں گا تو آئے گا نہیں. زینب نے غازی کا ہاتھ پکڑا حسین کے حجرے میں گئی. رو کے دی کیوں کہا میرے غازی کو 3 راتیں ہوئی نہیں سویا میرا عباس. حسین نے گلے میں باہیں ڈالی. آواز آئی عباس مدینہ نہیں ہونا کربلا کا جنگل تیرے بازو کلام. اوے مدینے میں جاگ رہا ہے. اوے میں کربلا میں بلاؤں گا. میرا جی چاہتا ہے میری دعا ہے میں عباس پڑھتا مر جاؤں. میں اپنی قوم کو کیسے غازی کے مصحف سناؤں.